السلام علیکم، ویلکم ٹو اتفاق ٹی وی اینڈ کا چینل۔ شہزادے کی خواہش نے بادشاہ کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری سالگرہ کے تحفے پر بس میرا ایک مجسمہ بنوا دیجیے۔ شہزادے کے یہ الفاظ بادشاہ کے ذہن کی گوش میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی اس انوکھی تقریب کو تو بادشاہ پہلے ہی سہ نہیں پا رہا تھا۔ 11 سالہ بیٹا جو کل سلطنت کا وارث بننے جا رہا تھا، اپنے قدموں پر سر اٹھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی کمر میں خم تھا۔ ایک بادشاہ کے لیے بہت بڑا عجیب تھا۔ رعایا کے لوگ کیا سوچیں گے؟ دشمن تو ہمارے آنے والے بادشاہ پر ہنسیں گے۔ اس عظیم الشان سلطنت کا مستقبل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہوگا جس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، جو تخت پر بیٹھا لڑکا ہوا ہوگا، جس کا سر اس کی کمر کی طرح جھکا ہوا ہوگا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ میں نے بہت بڑی فرمائش کر دی ہے کیا؟ شہزادے کی آواز نے بادشاہ کی خود کلامی میں مداخلت کی۔ بادشاہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی بے بسی پر کر رہا تھا۔ شہزادے کی خواہش پر وہ کچھ بھی گزرنے کو تیار تھا، لیکن اپنے بیٹے کا مجسمہ بنا کر اسے دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی کمر کھمیدہ بیٹے کے مجسمہ کا تصور کر کے ہی اسے دل میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ دوسری طرف وہ شہزادے کی خواہش کو رد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہزادی کی توجہ مجسمے سے ہٹانے کے لیے بہت خوب بیٹا، بہت بڑی اچھی بات ہے، لیکن شاید تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی لینا چاہو گے۔ کہو تو تمہیں ایک عالیشان، مجھے صرف اپنا ہی مجسمہ چاہیے۔ شہزادے نے بادشاہ کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا مذاق بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ مجسمہ میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ ملحقہ باغ میں لگایا جائے تاکہ میں صبح شام اس کو دیکھ سکوں۔ لیکن دیکھنے والے اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ کیا وہ میرے بیٹے کا تماشا ہی نہیں بنا دیں گے؟ بادشاہ کے دل میں محسوسیوں کا شور تھا۔ ہاں بادشاہ حضور، شہزادے نے بڑے پر اعتماد انداز میں کہا، میرا مجسمہ ویسا نہیں بنوائے گا جیسا میں اس وقت ہوں۔ اس مجسمے کو اس طرح بنوائیے جیسا میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب بیٹا؟ بادشاہ خود حیرت کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میرا مجسمہ میری موجودہ کمزوری، خامیوں، بے بسی کا اعادہ نہیں ہوگا، بلکہ میرے آنے والے شاندار کل کی ایک روشن تصویر ہوگا۔ اس مجسمے میں میری کامیابی، اعتماد اور وقار کی جھلک ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ایسا ہی نہیں دیکھنا چاہتے؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کی موجودہ بے کسی اور اس کے خوابوں کے درمیان اتنے بڑے فرق کو دیکھ کر وہ اندر سے غمزدہ ہو گیا۔ تاہم بیٹے کی محبت کے سامنے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے بے شمار سوالات کو دبا دیا۔ بادشاہ نے مجسمے کو تیاری کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادے کے کمرے کے باغ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے شہزادے کا ایک شاندار مجسمہ آویزاں کر دیا گیا۔ روشن شخصیت، چست جسامت، بولتی ہوئی آنکھیں، پر وقار چہرہ، چوڑی پیشانی، کشادہ سینہ، تنے ہوئے کندھوں اور سیدھی کمر، گویا مجسمہ تھا کہ جیسے ابھی قدم اٹھایا اور چلنے لگا۔ شہزادے نے مجسمے کی طرف ایک نئی امنگ سے دیکھا، ایک ایسے تصور کو جو عرصے سے اس نے خود کے بارے میں اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا۔ اسے سامنے پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ میں ایک دن تمہاری طرح سر اٹھا کر جیوں گا، شہزادے نے بڑی مشکل سے اپنے مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کا یہ عزم اگلے کئی سالوں تک اس کے عمل میں جھلکتا رہا۔ ہر روز صبح وہ سویرے اٹھتا، مجسمے کے سامنے خمیدہ کمر کے ساتھ جا پہنچتا، پرعزم نگاہوں سے مجسمے سے آنکھیں ملاتا، خود کو ذرا سا پش کرتا اور جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش میں آخری حد تک چلا جاتا۔ اس عمل میں اس کا پورا بدن تکلیف سے لرز جاتا۔ کئی مہینے اور سال گزر رہے۔ شہزادے کے آس پاس موجود لوگ ہر روز اس کی اس بے ثمر مشقت کے گواہ بنتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی ہمت توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے اپنے عزیز و دوست، خاندان کے افراد، مشیروں، وزیروں، حکیموں، طبیبوں نے باری باری اس سے جان لیوا ایکسرسائز سے باز رہنے کی تاکید کی، لیکن شہزادے نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہ اپنی دھن میں پکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں
اس کی آنکھوں میں تپتے خوابوں نے اس آرام و سکون چھین لیا تھا۔ اس کی خواہش شاید اور ارادہ مضبوط تھا۔ لوگوں کے طعنے، حوصلہ سکنی، طنزیہ قہقہے اور ترچھی نگاہیں اس کے عزم کا راستہ روک نہیں پائی تھیں۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے 5 سالوں کی کوششیں بظاہر بے فائدہ ہی تھیں۔ شہزادہ دیکھنے میں ابھی ایک جھکتی کمر والا ضعیف لیکن عمر میں 16 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔ اس دوران شہزادے کے چہرے پر کسی نے بھی تکلیف، بے بسی یا بے وقتی کے تاثرات نہیں دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنہائی کے لمحوں میں اس کی خود کلامیاں بڑی دردناک ہوتی تھی۔ یا اللہ، میری تقدیر کب بدلے گی؟ آخر میں کب تک اسی حال میں رہوں گا؟ میرا سر کیوں جھکا رہتا ہے؟ میری تکلیفیں کب چھوٹیں گی؟ کب میری کوششوں کا ثمر میری جھولی میں آن پڑے گا؟ کئی بار اپنے اندر کا نفاذ اس کے بڑی سخت قسم کی کلاس لیتا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیوں ہر روز دوسروں کے سامنے تماشا بنتے ہو؟ یہی حقیقت ہے۔ اپنے وجود کو سچ مان لو، اپنی مجبوری سے مت بھاگو، سچ سے منہ نہ موڑو۔ تم کیسے اپنے ہی ہاتھوں خود کا مذاق اڑا سکتے ہو؟ 5 سال تم نے یہ سب کر کے دکھا دیا، اب باز آ جاؤ، سدھر جاؤ اور حالات سے سمجھوتہ کر لو۔ اپنے اندر کی آوازیں سن کر اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، اس کا تکیہ رات کو آنسوؤں سے بھرا جاتا، لیکن یہ آنسو اگلے روز اس کے عزم کے راستے کا ناقابل عبور سمندر نہ بن پاتے۔ وہ ہر روز ایک نئے بلولے سے اٹھتا، اپنے مجسمے کے ساتھ پہنچ کر یہ پرجوش لہجے میں کہتا، تم میری اصل حقیقت ہو، میں تمہارا بننا چاہتا ہوں، تم میرا کل ہو، اور میری نظر آج کی تکلیف دہ زندگی پر نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں میں جاوداں خوابوں پر ہے۔ ان خوابوں کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں آج کے سچ کو نہیں مانوں گا، میں سمجھوتہ نہیں کروں گا، میں آخری دم تک لڑوں گا، اپنی بہترین کوششیں کروں گا، اور مجھے یقین ہے جیت میری ہی ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ شہزادے کو اپنے پیچھے کھڑے بادشاہ کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے شہزادے کو بوسہ دیا اور کہا، مجھے تم پر یقین ہے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ میں آپ کی سلطنت اور شان و شوکت کو مذاق نہیں بننے دوں گا۔ آپ کا بیٹا دشمن کی آنکھوں میں سر اٹھا کر دیکھے گا۔ آپ کی سلطنت کو ایک بے عیب شہزادہ ملے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادے نے اپنے باپ کو گلے لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حوصلہ افزائی کے جملوں اور طنزیہ قہقہوں کی سنگم میں شہزادے کے پرعزم دن گزرتے رہے، اور وہ ہر روز اپنے آپ کو پچھلے دن کی نسبت تھوڑا سا اسٹریچ کرتا، ذرا اور تکلیف سہتا، خود کو سیدھا کھڑا کرنے کی مشق اس کی برداشت کی آخری حدوں کا امتحان ہوتی۔ کئی بار وہ ناقابل برداشت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ آج کے بعد تو تمہیں اس خیال کو دل سے نکال ہی دینا چاہیے۔ ہوش میں آنے والے بعد پہلے لمحے میں حکیم صاحب نے اسے نصیحت کی تھی، ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں شہزادہ حضور، لیکن مان لیجیے ممکن نہیں۔ شاہ حکیم صاحب اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ شہزادے کا ذاتی حکیم، اس کا اپنا مجسمہ، اسے حوصلہ اور ہمت کے اتنے انجیکشن لگا چکا تھا کہ اب اس طرح کے دواؤں کا اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ اسے اپنے ہی مجسمے سے ہمت ملتی تھی۔ اپنے پروقار زندگی کا تصور اسے ہر لمحے اپنی طرف بلاتا تھا، کھینچتا تھا، پکارتا تھا، لبھاتا تھا۔ چند سال اور گزر گیا، لیکن کوئی معجزہ نہ ہوا، کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی، لیکن شہزادے کے اندر سے علم تھا کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور وہ درد جسے وہ اپنی حد سمجھتا تھا، اسے شہزادہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب حد سے کہیں زیادہ اسٹریچ کرنے کے باوجود اسے کوئی خاص درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جسم اب آہستہ آہستہ اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ وہ اپنے اندر کے ان احساسات کو سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ذات کی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک دن بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ یہ تبدیلی پیدا کرنے میں اس نے جو دکھ سہے، ان کا مداوع ہو کے رہے گا، معجزہ ہو کے رہے گا۔ پھر ایک دن معجزہ ہی ہو گیا۔ اپنی 21ویں سالگرہ کی صبح اس کی مشقیں، محنتیں، صحبتیں اور آرزوئیں رنگ لے آئیں۔
سالہ سال سے خمیدہ کمر، کمزور اور نحیف دیکھنے والا شہزادہ اپنے سامنے والے 6 فٹ کے دراز کار مجسمے کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ، چہرے پر وقار، جسم میں طاقت، ماتھے پر عزم کی حقیقت میں بدلنے کا اعتماد، سب سے بڑھ کر اٹھے ہوئے سر میں کروڑوں لوگوں کے لیے سر اٹھا کے جینے کا پیغام تھا۔ اس کے خوابوں میں بسنے والے آج انسان سچ مچ اس کے مجسمے کے سامنے حقیقت بن کر کھڑے تھے۔ سب حیران تھے، سب اسی معجزہ ہی سمجھ رہے تھے۔ اس کا مذاق اڑانے والے بھی اسے انہونی کہہ رہے تھے۔ سچ میں تو یہ معجزہ ہی تھا، اس لیے شہزادہ ریزہ ہوا نظر آ رہا تھا، سجدہ ریز ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ خالق حقیقی کا شکر گزار تھا۔ بادشاہ بے حد خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معجزہ دراصل اس کے بیٹے کی انتھک محنت اور بے پناہ عزم کا صلہ تھا۔ خدا نے اس کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ سب لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رب کے ہاں تو سب کچھ ممکن تھا۔ اچھا، اب ذرا آپ بتائیے، آپ کا مجسمہ کدھر ہے؟ آپ خود کو آنے والے سالوں میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا اپنی ذات کے بارے میں کیا تصور ہے؟ کیا آپ نے اپنے ذہن کی کھڑکی سے باہر کھلتے کسی باغ میں اپنے مستقبل کا کوئی آئینہ سجایا ہے، جس میں سے مجسمے کی صورت میں وہ شخص نظر آتا ہو جو آپ بننا چاہتے ہو؟ کیا ارد گرد کی حوصلہ شکنی آوازوں کی شور میں کہیں سے اس یقین کی صدا آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ شاباش، تم کر سکتے ہو؟ اپنے کل کے بارے میں سوچ کر آپ کے دماغ میں کس قسم کے الفاظ، تصورات اور مناظر آتے ہیں؟ ان مناظر میں آپ کی کمر خمیدہ ہے یا سر اٹھا ہوا ہے؟ ان تصویروں میں آپ کے دوسروں کو اپنی ناکامی کے وجوہات کی کہانی سناتے پائے جا رہے ہیں یا دوسروں کے لیے سر اٹھا کر جینے کا عملی پیغام بن چکے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی باقی انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے یا کامیابی زندگی کی ایک لازوال داستان؟ یاد رکھیے دوستو، ہوگا وہی جو آپ سوچیں گے۔ آپ کی سوچ ہی آپ کی زندگی کی حقیقت بن جائے گی۔ میری اپنی زندگی اس پیغام کی مثال ہے۔ میں کئی سال تک خمیدہ کمر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں میرا سر جھکا ہی رہتا تھا۔ میں شہزادے کے ذہن اور جسم پر بیتنے والے ایک کرب سے خود گزرا ہوں، لیکن آج اپنے مجسمے کے روبرو کھڑا ہوں تاکہ میری زندگی کی مقصد اپنے مجسموں کے آنکھوں میں جگمگاتے کاموں کے تاکہ بنے رہنا ہے۔ ہر بار اس مجسمے کا سامنا کرنے پر مجھے نئے خوابوں کی نوید ملتی ہے، چونکہ ہر بار جب میں اپنے مجسمے کے سامنے پہنچتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کے بارے میں کچھ نئے پیغام، کچھ نئے سندیسے اور کچھ نئے خواب ہوتے ہیں۔ آپ آج کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آپ کی کمر کا خم کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کا راستہ روک رکھا ہے؟ کون آپ کے خوابوں کا تعاقب کرنے سے منع کر رہا ہے؟ کیا چیز آپ کے عزم کے دشمن ہے؟ کون سی چیز آپ کے عمل کی قاتل ہے؟ آئیے دوستو، ہم دونوں مل کر آج ہی اپنے مستقبل کا کامیابی کا تصویر کا ایک مجسمہ آپ کے ذہن میں میں سجا دیتے ہیں۔ اس مجسمے پر نظر رکھیے، ہر روز اس کے روبرو کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں رقصہ خوابوں کی سرگوشی سنیے، ان خوابوں کا تعاقب کیجیے۔ اس سفر میں پناہ رکاوٹیں ہوں گی، انہیں خوش آمدید کہیے۔ ہر روز خود کو ستریج کے، ہر روز خود کو سنواریے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق اپنی ہر نئے دن کی گزشتہ دن سے بہتر بنانے کی جستجو کیجیے۔ ہر روز تھوڑا سا زیادہ سہیں، تھوڑا زیادہ برداشت کیجیے، تھوڑا زیادہ ڈٹے رہیے۔ اپنے درد کے سہنے کی حدوں کو چیلنج کیجیے۔ حوصلہ شکنی کے لمحوں میں ثابت قدم رہے۔ ناکامی، بے بسی، بے چارگی اور تکلیف کے لمحوں میں اپنے مجسمے کے تصور کو اپنی طاقت بنائیے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کچھ ہی عرصہ میں آپ کا گھیراؤ کر لیں گے۔ انہیں مستقبل کے کسی معجزے کے پیش خیمہ ہی سمجھیے، اور پھر پیار دوستوں ایک دن طلوع ہوگا اور وہ معجزہ کا دن ہوگا۔ اس روز آپ اپنے مجسمے کو روبرو کا حقیقت کا روپ دار کر کھڑے ہوں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہی آپ کے خالق کا بھی آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کے خوابوں میں بسنے والی زندگی میں حقیقت کے رنگ ضرور بھرے جائیں گے۔ آپ کے تصور میں
آپ کے تصور میں پہننے والی زندگی آپ لازمی گزاریں گے، اور یاد رکھیے جب اپنے خوابوں والی زندگی کو سچ میں رہیں تو آپ نے جسمک آنکھوں میں جلماتے امکانات کی نئی دنیا اور نئے خوابوں کو ضرور دیکھنا رہنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی انہی تعاقب میں ہے۔ کہ دوستوں، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں۔